السلام علیکم دوستو، واقعہ سننے سے پہلے یہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے اچھے واقعات آپ کو مل سکے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پر سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھ سے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں بنا دینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب اپنی گفتگو میں مشغول تھے، اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور کے سر مبارک پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے، یہ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں اپنی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا ہے۔ جب موسم میں گرمی آتی تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم میں نرمی آتی تو تم اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ اس کی خستہ حالت کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی سزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر سے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی، اے مکرم، اللہ آپ کو اسلام و قرآن کی طرف کے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس نے پھر سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہ دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ سچ نظر آ رہی ہے۔ آج کے دور پہ نظر دوڑائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہے، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ واریت کو ختم کریں، ایک امت بن جائے، آپس میں کی نفرتوں ختم کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔